سلمان حنیف نے کیا کیا. 5 سال سے سلمان حنیف کی خدمت میں معمور ان کا ڈرائیور، اس نے کیا کہا آپ کو پہلے میں وہ سنواتا ہوں، سنیں. میرا نام محمد عامر ہے، گاؤں بیگل کا رہائشی ہوں. میں پچھلے 4 سال سے سلمان حنیف MNA صاحب کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں، اس کا ڈرائیور ہوں. پچھلے سال مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت میری بیوی پر ہے، تو میں نے اس کے پاس سے کام چھوڑ دیا. مجھے لاہور بلایا اور مجھے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا. اس کے بعد جو ہے مجھے انہوں نے گاڑی دے کر لیبارٹری مارکیٹ کھڑا کر دیا. تھوڑی دیر بعد کال کی کہ آپ ادھر آ جائیں کلمہ چوک پر. میں کلمہ چوک پر پہنچا ہوں تو وہ دوسری گاڑی سے میری گاڑی میں آ گئے اور مجھے کہا اس گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں، اور اس گاڑی کو لے کر پنجاب سوسائٹی حبیب بینک کے پاس جا کر پہنچے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. میں نے وہ گاڑی میں دیکھا لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، ادھر تو ناکا لگا ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں ادھر پہنچا ہوں پنجاب سوسائٹی، وہاں جا کے کھڑا ہوا ہوں تو فوری طور پر پولیس کی گاڑی آ گئی ہے. انہوں نے کہا گاڑی کی تلاشی دیں، آپ ڈگی کھولیں. میں نے جب ڈگی کھولی ہے تو انہیں تلاشی دی ہے تو ڈگی میں جو ہے شراب بھی نکل آئی. وہ مجھے فیکٹری ایریا تھانے لے گئے. ادھر تھوڑی دیر بعد ایک پولیس والا موبائل لے کر آ گیا، کہنے لگا یہ اپنی بیوی سے بات کریں. تو زبردستی انہوں نے مجھ سے میری بیوی سے میری بات کروائی کہ جی یہ لڑکی اور شراب کے ساتھ ہم نے اسے پکڑا ہوا ہے ادھر فلاں تھانے میں. اس کے بعد جو ہے سلمان حنیف صاحب کو میں نے کال کی ہے کسی سے فون لے کر سپاہی سے، تو اسے بتایا میں فلانے تھانے میں پکڑا ہوا ہوں. وہ آیا ادھر، اس نے آ کر مجھے وہاں سے چھڑوایا ہے. پھر مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئے. میں نے اس سے کہا کہ جی میری بچوں کا مسئلہ ہے، میں نے گھر جانا ہے. وہ جو ہے ناراض ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا نہیں وہ میں نے بات کر لی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلیں میرے ساتھ. میں جب گھر آیا ہوں تو میری بیوی اپنے ابو کے ساتھ چلی گئی تھی. میں اس کو لے کر آیا ہوں، میں اس کو لینے کے لیے واپس ان کے گھر گیا ہوں تو انہوں نے جو میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا کہ آپ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، غلط آدمی ہے، یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو میں اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا ہوں گھر. 2-3 دن بعد اس نے مجھے کال کی ہے کہ آپ مجھے آ جائیں اور لے جائیں یہاں سے. میں اس کو جا کر لے آیا ہوں. اس کے بعد جو ہے ہم رہنے لگے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی قسم کا مسائل نہیں. اب پچھلے 3 ماہ پہلے جو ہے ایک دن 13 تاریخ کو 6ویں مہینے کی 13 تاریخ کو اس کی کالیں آنی شروع ہو گئی دن میں میرے فیملی کے نمبر پر، میرے بچوں کے نمبر پر. اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے صبح سے کالیں کر رہا ہے، یہ نمبر پتہ نہیں کس کا، اس کو چیک کریں. میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. رات کو 1:30 بجے اس کی کال آئی ہے. میں نے اس کی کال پکڑ لی ہے. میں نے اس سے کہا کہ جی آپ میرے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں، میرے بھائی کا بھی نمبر ہے، میرے والد صاحب کا بھی نمبر ہے، آپ کیوں مطلب فیملی کے نمبر پہ کالیں کر رہے ہیں. تو اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا ہے اور میں نے فون کاٹ دیا ہے. اگلے دن جو ہے 14 تاریخ کو میں گھر پہ نہیں تھا، میں دوسرے گھر پہ والد اور والدہ کے ساتھ ادھر ہی رک گیا میں رات میں. تو جب میں صبح سحری کے ٹائم آیا ہوں گھر پہ، میں نے دیکھا بچے بھی گھر پہ موجود نہیں ہیں. اور تو میں نے پوچھا ادھر ادھر تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں کہاں ہیں وہ. تو اس کے بعد میں فوری اپنے سالوں کے گھر پہنچا ہوں. میں نے جا کر دیکھا سارے سالے گھر پہ ہی ہیں اور انہوں نے کہا جی ادھر تو نہیں آئی، وہ آئے گی بھی تو ہم اسے نہیں گھسنے دیں گے، تمہیں اطلاع دے دیں گے کہ وہ آ گئی ہے، اسے آ کر لے جائیں. میں اسی طرح 3-4 دن ان کے گھر جاتا رہا ہوں لیکن وہ وہاں نہیں پہنچی. میں پھر اس کے بعد میں نے اس سے رابطہ کیا ہے سلمان حنیف MNA سے. تو اس نے کہا جی میں کل آؤں گا، کل آ کے جو ہے بات کریں گے، فون پہ یہ بات نہیں کریں گے. تو یہ گھر پہ آیا تو میں نے اس سے کہا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اس میں میری مدد کریں. اس نے مجھ سے آگے سے یہ کہا کہ میں اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، البتہ یہ تو میں کر سکتا ہوں، آپ 4 مہینے کے لیے چلے پہ چلے جائیں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. وہ آ جائے گی کہیں سے 10-15 دن میں، جہاں بھی جانا اس نے کہاں جانا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ جی اس طرح تو نہیں ہے، اب وہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے، جو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، کم سے کم میرے کو کارروائی تو کروا دیں کسی قسم کی. تو اس نے کہا جی میں اس میں کوئی مدد نہیں کروں گا آپ کی، اور آپ یہاں سے جائیں. تو میں پھر تھانے گیا ہوں. تھانے میں نے SHO کو بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہے، اس طرح مسئلہ ہے. تو اس نے مجھ سے کہا جی اس میں جو ہے
آپ ایسا کریں کہ درخواست نہ دیں، اس میں بےزتی کا مسئلہ ہے، تمہاری بےزتی ہوگی ادھر تھانے میں کہ جی اس کی بیوی بھاگی، یہ وہ آ جائے گی وہ 10-15 دن میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے بھی میری نہیں سنی، تو بعد میں جو میں تلاش کرتا رہا ہوں اسے، یہ جو سلمان صاحب ہیں یہ مجھے اگر میں کسی سے کہتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ میں نے کال ڈیٹا نکلوا لیا تھا، کال ڈیٹے میں نے چیک کیا تو سلمان صاحب کے نمبر تھے اس رات کے سارے ہی۔ تو میں نے پھر اس سے کہا کہ جی آپ کے نمبر پہ بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یا آپ اس کو لے کر گئے ہیں۔ تو اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا کہ میں تمہارے پرچے کروا دوں گا، تمہیں مروا دوں گا، یہ وہ۔ تو میں تو جی پچھلے 3 مہینے سے مطلب گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ بھی مجھے دھمکایا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا تھا۔ تو اب اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو بتایا جی میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، تو اس دوست نے مجھے بتایا کہ جی اگر ہماری پولیس نہیں سنتی کوئی بات نہیں، ہم میڈیا کے پاس جائیں گے تو وہاں سے ہم انصاف لیں گے۔ میری اپیل ہے سی ایم صاحب سے بھی، پی ایم صاحب سے بھی، اور جی جنرل راحیل شریف صاحب سے بھی میری اپیل ہے جی میری بیوی اور میری بیٹی مجھے واپس دلوا دی جائے۔ خدا کے لیے اگر بیوی نہیں ملتی تو میری بیٹی مجھے دلوا دی جائے۔ میں نے سارے چیئرمینوں کو بھی بتایا حلقے کے جتنے بھی ہیں کہ جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی نہیں سنی میری میڈیا سے اپیل ہے جی مجھے انصاف دلوایا جائے۔ خاص طور پر مبشر لقمان صاحب سے اپیل ہے جی مجھے میری بیٹی اور بیوی کو دلوایا جائے۔ میں نے پچھلی عید بھی ایسے ہی گزاری ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس عید پر بھی میری بیٹی اور میری بیوی مجھے نہیں ملے گی۔ تو میری اپیل ہے خاص طور پر مبشر لقمان صاحب سے کہ جی میری مدد کی جائے۔